بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، ہاؤ آر یو اسٹوڈنٹس۔ آج کی اچھی بات، دنیا میں کامیابی چاہتے ہو تو ماں باپ کی خدمت کرو، یعنی اگر ہمیں دنیا آخرت میں کامیاب ہونا ہے تو ہمیں اپنے ماں باپ کی خدمت کرنی ہے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیابی سے نوازے گا۔ اسٹوڈنٹس، آج ہم کریں گے نظم حمد کی تشریح۔ حمد کیا ہوتی ہے؟ حمد وہ ہوتی ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی بےحد تعریف کی جائے۔ شاعر نے بھی اس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف کی ہے اور بتایا ہے کہ صرف وہی دینے والا ہے، وہی خالق اور رازق ہے، وہی اس دنیا کو تخلیق کرنے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو بہت پسند کرتا ہے جو اس کے بندوں کے کام آتے ہیں۔ مارکر کے ساتھ آپ نے حمد لکھنی ہے، مارکر کے ساتھ ہی آپ نے شعر لکھنا ہے، پھر آپ نے نظم کا نام، شاعر کا نام، ہیڈنگ مارکر کے ساتھ دینی ہے اور آگے ان کے نام پین کے ساتھ رائٹ کرنے ہیں، پھر ایک لائن لگانی ہے، الفاظ معنی لکھنے ہیں، فرنٹ ٹو فرنٹ کے کام ہوگا اور دوسرے پیج پر جا کر آپ نے تشریح کی ہیڈنگ دینی ہے۔ کلیئر؟ پہلا شعر ہے ہمارے پاس، اس در پہ رہے گا سر ہر آن جھکا میرا، جب اس سے تعلق ہی رہتا ہے صدا میرا۔ پہلا ورڈ ہوگا در، معنی ہوگا دروازہ، ہر آن معنی ہر وقت، تیسرا ورڈ تعلق معنی واسطہ، چوتھا ورڈ صدا ہمیشہ۔ تشریح ہوگی، اس شعر میں شاعر اللہ تعالیٰ سے اپنا تعلق بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ وہی ہمارا خالق و مالک ہے، جب مجھے پیدا کرنے والا، صورت دینے والا اور مجھے نفع و نقصان بھی وہی پروردگار دیتا ہے، تو میں کسی غیر سے کیوں تعلق رکھوں، اور میرا سر ہر وقت صرف اللہ تعالیٰ کی عظیم بارگاہ میں جھکا رہتا ہے۔ یعنی ہر حالات میں ہمیں ہمیشہ اپنا سر صرف اور صرف اللہ کے آگے جھکانا چاہیے اور اسی سے مانگنا چاہیے، وہی دینے والا ہے، ہمیں اپنا سر کسی اور کے آگے نہیں جھکانا۔ دوسرا شعر ہے ہمارے پاس، ہر دکھ کی دوا مجھ کو مل جاتی ہے سجدے میں، سن لیتا ہے وہ فوراً ہر ایک کہا میرا۔ پہلا ورڈ ہے دکھ، معنی ہے تکلیف، دوسرا ورڈ دوا معنی ہے علاج، تیسرا ورڈ سجدے معنی ہے جھکنا۔ تشریح، اس شعر میں شاعر اللہ تعالیٰ کی بے نیازی کو بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ جب انسان کسی مصیبت یا پریشانی میں مبتلا ہو تو رشتہ دار اور قریبی دوست بھی ساتھ چھوڑ دیتے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ایک بار سجدہ کرنے کی دیر ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کی تکلیف کو دور فرما دیتا ہے اور فوراً اپنے فضل و کرم سے اس کی جھولی بھر دیتا ہے۔ یعنی صرف ایک سجدے سے ہی اللہ تعالیٰ ہماری ساری خطاؤں کو معاف کر دیتا ہے اور ہماری دعا کو فوراً قبول کر لیتا ہے۔ اسٹوڈنٹس، تیسرا شعر ہوگا ہمارے پاس، وہ خالق و رازق ہے اور اس نے بتایا ہے مخلوق میں ہر شے سے ہے رتبہ سوا میرا۔ پہلا معنی ہے، ورڈ ہے خالق، معنی ہے پیدا کرنے والا، دوسرا ورڈ ہے رازق، رزق دینے والا، تیسرا ورڈ مخلوق، بندے، چوتھا ورڈ شے، چیز۔ تشریح ہے، اس شعر میں شاعر اللہ تعالیٰ کی صفات کو بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ خالق و رازق ہے، یعنی دنیا میں موجود ہر مخلوق کو پیدا کرنے والا اور رزق دینے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ پتھر میں موجود کیڑے کو بھی رزق عطا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی ذات و صفات میں جامع اور سب سے افضل ہے، تو پھر کیوں نہ اللہ تعالیٰ ہی کی طرف رجوع کیا جائے، یعنی ہر حال میں دینے والا صرف وہی ہے، اس لیے صرف اور صرف اسی کی طرف رجوع کیا جائے۔ امید ہے اب آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا تشریح کرنے میں۔